کے طور پر سامنے آتی ہے، اور ادب ایک مفہوم اور حیرت خاص طور پر جو آپ دونوں حضرات نے نثری نظم کو کیونکہ وہ بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا ہے، تو آپ کی بات کو لیتے ہوئے کہ تہذیب کی عکاسی کرتی ہے اور تہذیب شیپ دیتی ہے، حیرت کو وہ تخلیق کر رہی ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو ہر صنف بیسیکلی ایک حیرت ہے، یعنی صنف کی بنیاد حیرت بنتی ہے. خیال تو عام طور پر اس کی تخصیص کی وجہ نہیں بنتے. آپ کو نہیں لگتا کہ نثری نظم کے مقبول نہ ہونے کے پیچھے اس کا بے حیرت ہونا ہے؟ یعنی وہ حیرت کو توڑ کے آزاد نظم کی حیرت کو تو توڑ چکی ہے، لیکن اس کی اپنی ابھی تک وہی جو کہ ایک حیرت کے اندر کہ ایک بے ترتیبی کے اندر جو ترتیب ہے وہ ہم ابھی نہیں کر سکے. اور تہذیب کا عمل دخل کسی صنف کی ترویج میں ہے یا اس کی تشکیل میں ہے؟ دیکھیے، یہ تو میں نے تو بالکل کلیئرلی بات کی تھی. یہ بھی میرا ہی نقطہ نظر ہے. میں نے یہ کہا کہ معاشرہ جس شکل میں ہے وہ آپ کو، میں تو آگے بھی نہیں گیا، آگے تو افسانہ اور ناول کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انڈسٹریلائزیشن کے بعد پیدا ہوا ہے. دنیا میں ناول اور افسانہ انڈسٹریلائزیشن کی پیداوار ہے. انڈسٹریلائزیشن نے ہماری زندگی کو کیا تبدیلی کیا وہ سمجھنے والی بات ہے ایک. باقی یہ نثری نظم کی قبولیت، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایک صنف ہوتی ہے، میں نے کہا اصناف ہوتی ہیں اور وہ اپنے معاشرے کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ غزل کبھی ختم نہیں ہوئی، اب بھی موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ نثری نظم یا زندگی کی جو بے آہنگی یا کم آہنگی ہے، عدم آہنگی ہے، اس کو کون کمپنسیٹ کر رہا ہے؟ غزل کر رہی ہے. اگر غزل آپ سمجھیں کہ آپ کے جینے کی آرزو ہے، وہ آپ کی وجود کی ایک ایسی ضرورت پوری کر رہی ہے جس کے بغیر بھی آپ کا وجود آہنگ کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اس آہنگ کو وہ کر رہی ہے پوری غزل. تو آپ کو پیرالل نظر آئیں گے شاعر. شروع سے یعنی 20ویں صدی میں کوئی وقت بھی ایسا نہیں آیا جب بہت خوبصورت اور اعلیٰ درجے کے غزل کہنے والے موجود نہ رہے ہوں. تو وہ صرف ایک کو الگ کر کے نہیں ہم بات کر رہے ہیں، ہم ٹوٹل ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں کتنی اصناف ہیں. کیوں آخر اتنی اصناف ہیں؟ 2 3 4 وہ آپ کے کسی وجودی ضرورت کو پوری کر رہی ہیں، آپ کی کسی سماجی اور تہذیبی ضرورت کو پوری کر رہی ہیں. اب یہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کون سی ضرورتیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو غزل کی بات کر دی کہ غزل بالکل کوئی لمحہ برے صغیر میں ایسا نہیں گزرا جب غزل نہ لکھی گئی ہو، اور بہت خوبصورت اور اعلیٰ درجے کی غزل نہ لکھی گئی ہو. تو اس کی وجہ یہ کہ ہم چاہتے تھے، اور وہ نثری نظم کے عدم آہنگ کی کمپنسیشن بھی ہے.